علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے بہت ہی امپورٹنٹ اور ضروری ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ٹاپک ہے عورت کی پیریڈز یعنی حیض کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس ٹاپک پر بہت سی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب عورت کو پیریڈ ہوتے ہیں وہ بالکل ناپاک ہو جاتی ہے، اس کو کسی چیز کو چھونا نہیں چاہیے، اس کو الگ رہنا چاہیے اور اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ لیکن کیا یہ واقعی اسلام سکھاتا ہے؟ آج ہم اس سوال کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ پیریڈز کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت کے جسم میں رکھا گیا ایک نیچرل سسٹم ہے۔ اسی سسٹم کی وجہ سے عورت ماں بن سکتی ہے۔ اس لیے اسلام نے کبھی بھی پیریڈز کو شرم کی چیزیں یا ناپاکی کا سبب نہیں کہا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے وہ ایک تکلیف ہے۔ یعنی قرآن نے پیریڈ کو تکلیف اور فزیکل کنڈیشن بتایا ہے، نہ کہ عورت کی ناپاکی یا ذلیل ہونے کی وجہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عورت کی عزت کرتا ہے اور اس کی فزیکل کنڈیشن کو سمجھتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورت پیریڈ میں ہو تو اس پر کون کون سی عبادت فرض نہیں رہتی۔ سب سے پہلی چیز نماز۔ جب عورت کو حیض ہوتا ہے تو اس پر نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر آسانی کر دی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نماز پیریڈز کے دنوں میں چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے عورت کے لیے رحمت ہے۔ دوسری عبادت ہے روزہ۔ پیریڈز کے دوران عورت روزہ نہیں رکھتی کہ لیکن رمضان کے بعد وہ ان روزوں کی قضا رکھ سکتی ہے۔ یہ بھی اسلام کی حکمت ہے، کیونکہ پیریڈز کے وقت عورت کے جسم کمزور ہوتا ہے اور اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایک اور سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا پیریڈز میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے؟ علماء کے درمیان اس مسئلے پر تھوڑا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ عورت قرآن کو سیدھا ہاتھ لگا کر نہ پڑھے، لیکن موبائل یا یاد سے تلاوت کرنا کچھ علماء کے نزدیک جائز ہے۔ اس لیے اگر کوئی قرآن کی تلاوت سننا چاہتے ہیں، ذکر یا دعا کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ ہم قرآن کی اتنی ادب کرتے ہیں، تو ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ناپاکی حالت میں ہم قرآن کو نہ پڑھیں۔ اب ایک اور بہت بڑی غلط فہمی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیریڈز میں عورت کو گھر کے کسی کام کو چھونا نہیں چاہیے یا وہ کچن میں نہیں جا سکتی۔ یہ بات اسلام میں کہیں نہیں ملتی۔ عورت پیریڈز میں کھانا بنا سکتی ہے، گھر کے کام کر سکتی ہے، لوگوں سے مل سکتی ہے اور نارمل زندگی گزار سکتی ہے۔ اس بات کا سب سے خوبصورت اگزامپل ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب مجھے پیریڈز ہوتے تھے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھتے تھے، مجھ سے باتیں کرتے تھے اور میری عزت میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کبھی بھی پیریڈز والے عورت کو ذلیل یا کمتر نہیں سمجھا۔ ایک اور مسئلہ ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ پیریڈز کے دوران شوہر اور بیوی فزیکل ریلیشن نہیں بنا سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ وہ بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اسلام میں ہر چیز میں بیلنس اور حکمت رکھی ہے۔ اب ایک اور امپورٹنٹ بات جو بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو جاننا، جب عورت کی پیریڈز ختم ہو جاتے ہیں تو اسے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ غسل کرنے کے بعد وہ دوبارہ نماز پڑھ سکتی ہیں، روزہ رکھ سکتی ہیں اور تمام عبادت کر سکتی ہے۔ اس لیے اسلام نے پیریڈز کو ایک ٹیمپرری کنڈیشن بتایا ہے جو کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام عورت کی عزت کرتا ہے۔ جو لوگ پیریڈز کو شرم یا ذلیل ہونے کی چیز سمجھتے ہیں وہ اصل میں اسلام کی تعلیم کو صحیح طرح سے نہیں جان پاتے یا پھر سمجھ نہیں پائے۔ اسلام نے عورت کو ماں کا مقام دیا، جنت قدموں کے نیچے رکھی اور اس کی عزت کو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو تعلیم دیں اور ان کو بتائیں کہ پیریڈز کوئی شرم کی بات نہیں بلکہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نیچرل سسٹم ہے۔
آخر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لائیں تو ہمارے معاشرے کی بہت سی غلط فہمیاں ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔